جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یا قرآن نے کہا ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی پاؤ گے, اور ذرہ برابر بھی برائی کرو گے تو بھی دیکھو گے. اور ایک چیز یہ بھی ہم کہہ دیں درمیان میں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ نیکی کر کے بھول جاتے ہیں, ہم لوگ برائی کر کے بھول جاتے ہیں, لیکن اللہ کے یہاں آنا آنا پائی پائی کا حساب ہے. اب اس میں جو ہے وہ فرق ہے. کبھی کبھی جو ہے وہ دیکھیے اللہ کریم ہے, رحیم ہے, اس سے بڑا مہربان کوئی. جیسے ماں باپ کو اپنی اولاد سے ہزار بدماشی کرتے ہیں, سوچتا ہے ٹھیک ہو جائیں گے, اب ٹھیک ہو جائیں گے, اب ٹھیک ہو جائیں گے, تو ماں باپ سے کہیں زیادہ مہربان رب العالمین ہے اپنے بندوں کے لیے. تو وہ جلدی نہیں کرتا عذاب کرنے میں, یہ بات تو ہے, لیکن جو کریں گے اس کو بھرنا پڑے. اگر تو کیا کوئی ایسے عمل ہیں کہ جن کا دنیا میں بھی جن کا ہم لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی سزا ملتی ہے؟ کیا ہوتے ہیں مکافات عمل؟ مکافات عمل کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے کچھ اعمال وہ ہیں, میں نے ابھی جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کریم ہے, وہ ڈھیل دیتا ہے, کل کو توبہ کر لے گا, کل کو معافی مانگ لے گا, اس کو ہم چھوڑ دیں گے تو اللہ اس کو موقع دیتا ہے. لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس کی سزا ڈبل ہے, دنیا میں بھی جھیلنا پڑے گا, آخرت میں بھی جھیلنا پڑے گا, اور یہاں تک روایت ہے کہ اگر ہم بچ گئے تو ہماری اولاد کو جھیلنا پڑے گا. اچھا, یہ کون سے گناہ ہیں؟ یہ ہے یتیم کا مال ہڑپنا, یتیم کے ساتھ زیادتی کرنا. تو اس کی سزا اللہ انتظار نہیں کرتا آخرت میں, یہاں بھی دیتا ہے اور آخرت میں تو اس کی سزا ملنا ہی ملنا. ایک دو آپ کے والدین, یہاں اگر اپنے والدین ماں باپ کے ساتھ ہم گڑبڑ کریں گے تو کل کو ہماری اولاد ہمارے ساتھ وہ کرے گی. اور آخرت میں تو ان کا یہ حال ہے کہ روایت کہتی ہے کہ بین الفراعنہ والعاق درجتن, بین الانبیاء والبار درجتن و بین الفراعنہ والعاق درکتن. انبیاء اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے ایک کلاس میں ہوں گے جنت میں, اور فرعون اور ماں باپ کے نافرمانی کرنے والے عاق شدہ ایک کلاس میں ہوں گے جہنم میں. تو وہ تو وہاں ملنا ہی ملنا ہے, مگر اگر ماں باپ کو ناراض کیا ہے تو دنیا میں بھی جھیلنا پڑے گا. اگر لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو مجرم ہیں, جو برے لوگ ہیں, وہ دنیا میں ایک بہت ہی اچھی زندگی گزار رہے ہیں, عیش سے بھی ہے نا, پیسوں کی بھی کمی نہیں ہے, اور ہر طرح سے ہر لحاظ سے اچھی زندگی گزار رہے ہیں. وہیں جو مومن ہے یا جو کوئی مخلص انسان ہے وہ پریشان ہے اور وہ بہت زیادہ مشکلات میں گھرا ہوا ہے, تو لوگوں کو لگتا ہے یہ برا اس لیے اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلے اس میں ایک آپ داستان سن لیجیے. ایک صحابی مولا کائنات کے مولا کے پاس آئے, کرسی پہ بیٹھے, کرسی کا پایا ٹوٹ گیا یا ٹیڑھی ہو گئی, گر گئے, گرے سر میں چوٹ آ گئی, خون نکل آیا. امام نے خیر لیا, صاف واف کیا, پٹی وٹی باندھی, پھر جو ہے وہ حضرت نے کہا کہ الحمدللہ کہ خدا ہمارے چاہنے والوں کو اسی دنیا میں سزا دے دیتا. تو اب اس کو بڑا تعجب ہوا, کہنے لگا مطلب مولا کہ دیکھو جن کی آخرت ٹھیک ہے, اللہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ان کو دنیا ہی میں سزا دے دیتا ہے تاکہ آخرت میں جو ہے وہ پاک صاف یہاں سے جائیں. تو کہنے لگا مولا اس وقت ہم نے کیا غلطی کی تھی؟ کہا تم بیٹھے تھے کرسی پر, بسم اللہ کہا تھا. اچھا, چونکہ تم نے بسم اللہ نہیں کہا تو تم ہمارے ہو نا, تم سے اتنی بھی چوک جو ہے وہ درست نہیں ہے, تو تم نے بسم اللہ چھوڑا, گرے, تاکہ یہ چیز یہی ختم ہو جائے. لیکن جن کے لیے آخرت میں نہیں ہے کچھ اور وہ نیک ہے یا نیک نہیں ہے, کوئی نیکی انجانے بھی ہو گئی, کسی غریب کی مدد کر دی, کسی جانور کو پانی پلا دیا, کہیں ریلوے اسٹیشن پر جو ہے پیاؤ لگا دیا, تو کام کیا نا, آخرت میں اس کو کچھ ملنا نہیں ہے. اور قرآن کہتا ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی دیکھو گے, ذرہ برابر برائی, تو اس کو کہاں ملے گا؟ تو اس کو خدا یہاں دنیا میں دے دیتا ہے کہ بھیا چور مور برابر معاملہ آپ کا, آپ نے یہ نیکی کی تھی, یہ ہم نے فارچونر آپ کو دلا دی, معاملہ برابر ہو گیا. اب آخرت میں آپ کا کوئی جو ہے وہ ثواب باقی نہیں ہے, نہ کوئی آپ کلیم کر سکتے ہیں آخرت میں. یعنی تو جو ان کی برائی ہے وہ ان کو مرنے کے بعد ہی ساری, کیونکہ برے لوگوں کی ہم بات کریں کہ مجرم عیش میں دکھائی دیتے ہیں. برے لوگوں کی دو قسمیں ہیں نا, ایک برا وہ ہے کہ جو مومن ہے مگر گناہگار ہے, تو اس کے لیے تو پہلے کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو یہیں جو ہے وہ سزا وزا دے کر کے پاک کر دیا جائے. بلکہ کئی طریقے ہیں, چلیے اب آپ نے چڑھا, کئی طریقے ہیں ایسے لوگوں کو پاک کرنے. پہلے دنیا میں اس کو ساتھ کوئی آفت آ جائے, کوئی بلا آ جائے, کوئی مصیبت میں گرفتار ہو جائے, تاکہ اس کا گناہ بولیے دور ہو جائے, کٹ جائے. زیادہ بڑا مجرم ہے تو اب اللہ اس کو جو ہے وہ موت کے وقت سختی کرے گا تاکہ اس کا جو ہے وہ گناہ کٹ جائے. ابھی بھی نہیں ختم ہوا تو قبر میں فشار ہوگا. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ یہ کرتا ہے کہ جو زیادہ مومن ہے. لیکن ایک آدمی واقعی مومن آدمی ہلکا پھلکا کچھ ہو گیا تو اس کے ساتھ ویسے ہی ہلکا پھلکا ہوتا ہے. مطلب یہ کہ مومن کو آخر وقت تک خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ جب دنیا سے جائے تو پاک صاف جائے.
لیکن اس کے برخلاف جن کو لیے فائنل ہے کہ ان کا جرم ایسا، مثلاً شرک فائنل ہے کہ اس کو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، یا مثلاً قتل کیا کسی کا، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم، اب وہ توبہ نہیں کرنا، اس کو جانا جہنم میں، تو اب اس کو یہاں دنیا میں جو کچھ نے کیا ہے یہی لے لو، وہاں تم کو نہیں ملے گی۔ اب ایک آخری سوال پوچھنا چاہیں گے کہ ابھی آپ نے کہا کہ مومن سے جو بھی تھوڑی بہت لغزشیں گناہ ہو جاتے ہیں اللہ انہیں دنیا میں اس کی دے دیتا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت کے دن اسے ان گناہوں کے بارے میں پھر سوال نہیں ہوگا، پھر وہ بخش دیے گئے اور اب اس کی معافی ہو چکی ہے، وہ پاک ہے ان گناہوں سے؟ کسی چیز کی سزا دو بار نہیں ہوگی جی اگر دنیا میں، اور جس کی ہونا ہے وہ بتائی جا چکی ہے، جی ماں باپ ہیں یا کیا کہتے ہیں یتیموں کا ساتھ ظلم کرنا ہے، یتیموں کو جو ہے پریشان کرنا ہے، بقیہ جنرلی جو جرم ہے اس کی سزا دو بار نہیں ہوگی۔ جی اگر دنیا میں جھیل لیا تو آخرت میں پاک ہو کے جائے گا۔ ایک چیز اور آپ کو میں یہاں الگ سے کہہ دوں، کبھی کبھی اللہ جو بغیر گناہ کے بھی اس کے اوپر بلا نازل کر دیتا ہے، ہاں یہ ایسا بھی ہوتا ہے، کیوں؟ اس کے لیے جو روایہ، اچھا اور ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں جو آیا ہے پرکھا سب کو جائے گا، جانچا سب کو جائے گا۔ دیکھیے قرآن میں باقاعدہ آیت موجود ہے، یہ نہ سوچے کہ صاحب ہم بڑے مومن آدمی ہیں تو ابھی تو مولانا نے کہا کہ اس لیے جو ہے وہ ہوتا ہے تاکہ گناہ کٹ جائے اور آخرت پاک ہو جائے۔ آپ بڑے مومن ہیں تب بھی ہو سکتا ہے آپ کے اوپر بلا آ جائے، تب بھی ہو سکتا ہے آپ کے اوپر مصیبت آ جائے۔ کیوں؟ ابھی وہ آئے تو بات، روایتیں کہتی ہیں کہ اللہ اپنے کچھ بندوں کے لیے جب یہ سوچتا ہے کہ اس کو یہ آدمی بڑھیا، اس کو یہ والی جو ہے وہ فیسلٹی دی جانی چاہیے، لیکن اس فیسلٹی کے لائق اس کے اعمال نہیں ہے، اچھا، اور خدا چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس بلندی پہنچ جائے، تو اب اس کے لیے کچھ اس طرح کی بلائیں آ جاتی ہیں کہ جس میں وہ صبر کرے اور صبر کی بنیاد پر آخرت میں اس بلندی تک پہنچ جائے۔ اور اس عنوان سے اگر دیکھا جائے قرآن کو آپ دیکھیے گا تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے، نبی تو معصوم ہوتا ہے نا، جی ہاں ہم وہی پوچھنے والے تھے، اہل بیت نے کتنے مصائب دیکھے، جناب ایوب کیا ہے، بلائیں جھیلی نہیں جھیلی، امام حسین جو ہے انہوں نے کیا کیا، مصیبتیں جھیلی، ساری مصیبتیں، جناب فاطمہ، تو یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ان پر یہ بلائیں آتی ہیں تاکہ خدا نے ان کے لیے آخرت میں جو مرتبہ ڈیسائیڈ کر رکھا ہے اس صبر کے ذریعے سے وہ اس مرتبے تک پہنچ سکے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے، ابھی جو میں ذکر کرنے جا رہا تھا کہ ادھر چلا گیا، کہ یہ مت سوچو کہ تم بڑے مومن ہو تو بچ جاؤ گے، کوئی بچنے والا نہیں ہے، سب کو امتحان پاس کرنا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تم سب کو آزمائیں گے، ضرور ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف کے ذریعے سے، کچھ بھوک کے ذریعے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی کے ذریعے سے، وَالْأَنفُسِ، جانوں کے ذریعے سے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کے ذریعے سے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ میرے حبیب، اب اگر ان بلاؤں کے بعد کوئی آدمی صبر کرتا ہے اور کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو بشر، آپ اس کو بشارت دے دیجئے، بشر الصابرین، ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جن پر کوئی مصیبت بلا آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں کہ ہم سب خدا کے اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ بشارت کا ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے صلوات نازل ہوتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو ایکچول میں، واقعی میں ہدایت